قومیں اس لیے تباہ نہیں ہوئیں کہ وہ کمزور تھیں، اس لیے کہ انہوں نے معیار غلط چنا۔ فرعون کا زمانہ ختم ہوا مگر سوچ ابھی تک زندہ ہے۔ یہاں تک پہنچ کر ہم صاف سمجھ سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ صرف کمٹمنٹ کا نہیں، صرف نیت کا بھی نہیں۔ اصل مسئلہ ہے معیار کی وضاحت اور غالب قوت کی غیر مساوی تقسیم۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جدید و قدیم دور کا تضاد واضح ہو جاتا ہے۔ قدیم دور قوم نوح سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، حتیٰ کہ فرعون کے عبرتناک انجام تک، غالب کیا تھا؟ خواہش، جبلت، یعنی میں، میرا فائدہ، میری ضرورت۔ اسی لیے انبیاء کا معیار قبول نہ کیا گیا۔ قوم کے سردار فیصلہ کرتے تھے اور عام عوام ہمیشہ ان کے پیچھے کھڑی رہتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انبیاء کی بات ٹھکرا دی گئی، قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روش خدا کی ناشکری تھی۔ جو زندگی عطا ہوئی تھی، جو امتحان ملا تھا، اسے ضائع کر دیا گیا۔ فیصلہ مؤخر ہوا قیامت کے دن کے لیے۔ لیکن آج جدید دور میں بھی کیا منظر مختلف ہے؟ نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ انسانیت کے 3 کردار مذہبی ہو چکے ہیں، اور یہی 3 کردار غیر مذہبی بھی ہیں۔ اس کی تفصیل میں پہلی ویڈیو ہم خاموش کیوں ہیں میں بیان کر چکا ہوں۔ بات سب سمجھ رہے ہیں، خاص کر تیسرا طبقہ۔ مذہبی حساب سے اسے ہم کہیں گے مخلص ایمان والا، اور غیر مذہبی میں صرف سمجھدار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حل کہاں ہے؟ حل صرف ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ کیوں؟ کیونکہ باقی ہر طریقے میں خواہش شامل ہو جاتی ہے، اور جب خواہش شامل ہو جائے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ گروہی طاقت کو، طبقاتی لوگوں کو، کیونکہ جو لوگ اس معیار کے مطابق نظام میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، پہلا فائدہ انہی کو ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ برے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ طاقت فیصلہ کر رہی ہے اور حق دبا دیا گیا ہے۔ جب تک معیار بدل نہیں جاتا، ہر کوشش بے اثر رہے گی۔